الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ مضمون حج سے متعلق چل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بے حیائی کی گفتگو یا گناہ وغیرہ نہیں کرتا تو وہ یوں پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیت اللہ شریف کی حاضری دیتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں تو وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ ان روایات میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو آدمی حج کرے اور ویسا حج کرے جیسا کہ کرنا چاہیے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ شرط لگائی گئی اور بتایا گیا کہ ویسا حج جیسا کہ کرنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ ہماری عبادات بھی اب کچھ رسمی عبادات ہو چکی ہیں، کیونکہ اول تو نماز ہے، اور نماز کے متعلق قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور کب سے پڑھ رہے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، یہ عمر ہو گئی، لیکن بے حیائی اور بری باتیں نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو بے شک روکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم گناہوں سے نہیں بچتے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی چل رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری نماز بے روح ہے، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے، جو اس کے آداب و شرائط ہونے چاہیے تھے ویسے نہیں ہے، بس جیسا چاہا پڑھ لیا۔ روزے سے متعلق جو ذکر کیا کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ روزہ جب رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو روزہ بھی آدمی ہر سال رکھ رہا ہے اور کتنی عمر بیت گئی روزہ رکھتے رکھتے، لیکن وہ تقوی حاصل نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن بے روح، کہ جو اس کی روح ہے وہ نہیں رہی اس عبادت کے اندر۔ ہر عبادت کی اپنی ایک اصل روح ہے، جیسے انسان کی روح ہے کہ انسان میں روح ہے تو وہ زندہ ہے، چل رہا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، بول رہا ہے، کھا رہا پی رہا، سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ روح نکل جاتی ہے تو وہ ختم، اس میں کچھ بھی نہیں رہا اور اس کو اٹھا کر جو قبر میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عبادت کی بھی ایک روح ہے، جب وہ روح نکل جاتی تو عبادت کی وہ تاثیر حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو اسی طرح سے حج کی بھی جو ہے ایک روح ہے۔ آدمی حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، ہر سال عمرے کر کر آتا ہے، پھر حج کرنے بھی جاتا ہے اور بار بار جا رہا ہے، لیکن وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی جو قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی۔ تو یہاں حدیث میں بھی ذکر کیا گیا کہ جس نے ویسا حج کیا جیسا کہ کرنا چاہیے۔ کیسا حج؟ ایسا حج جس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو، جو قرآن میں فرمایا گیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تین باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں کہ ایسا حج کیا گیا ہو، ایسا حج کیا جائے کہ ایسا حج کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی بے حیائی کی بات نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ ہو اور کوئی جو ہے لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، آدمی کے دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین باتوں کو ذکر فرما دیا، اس لیے کہ یہ تین باتیں ہوتی ہیں اس لیے ذکر فرما دیا کہ جس پر حج فرض کیا گیا جب وہ حج کے لیے جائے تو کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے۔ اب بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ حج کرنے بھی جاتے ہیں اور بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ حج کے موقع پر وہاں پر ہر ملک سے لوگ آتے ہیں، ہر رنگ کے ہوتے ہیں، ہر زبان کے ہوتے ہیں، پھر طواف کے دوران مرد اور عورت بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے ان مقامات پر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جس طرح سے بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 تک پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح سے ان مقامات پر اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرے گا تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔
اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے بے حیائی کے کاموں میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا طواف کے دوران بھی، مسجد الحرام میں بھی، لیکن حال عجیب ہی ہے کہ وہاں پر بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ادھر ادھر ملکوں سے جو آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو تاک رہے ہوتے ہیں اور اپنے حج کو خراب کرتے ہیں۔ دوسری جو خرابی اس بے حیائی کی جو ہوتی ہے وہاں پر کہ جو ذکر کیا گیا کہ بے حیائی نہ کرو، تو اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک بلڈنگ کے اندر بہت سارے لوگ آ کر رہتے ہیں، سب ایک گھر کے تو نہیں ہوتے، سارے کے سارے محرم بھی نہیں ہوتے، اس میں مختلف علاقوں کے لوگ آ کے رہتے ہیں ایک ہی بلڈنگ کے اندر۔ وہاں رہتے رہتے 2-4 دن کے بعد جو ہے وہ کچھ الیک سلیک ہونے کے بعد جو ہے پھر انہوں نے ایک نئی اصطلاحات نکال لی ہیں کہ عرفاتی بھائی بہن، کہ ہم عرفاتی بھائی بہن ہو گئے، اور پھر ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مرد عورت سب ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، محرم نامحرم کا خیال رکھیں۔ اس طرح وہاں بلڈنگ میں رہتے ہوئے نامحرم ہو، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اس طرح اپنے حج کو خراب نہ کریں۔ ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پورا خیال رکھیں، اپنے لباس کا خیال رکھیں، ایسے کوئی لباس نہ پہنے کہ جس سے ان کے بدن جو ہے وہ چھلکتا ہو، بدن نظر آتا ہو، یا اتنا جو ہے وہ ٹائٹ نہ ہو جس سے جسم کی ساکھ نمایاں ہوتی ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ جو پردہ کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، جو دین پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے اور آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو شرعی پردہ کرنے والی عورتیں ہیں، اب ان کے لیے یہ پریشانی تھی کہ وہ چہرے کو کیسے چھپائیں، جہاں اتنے عرصے چہرے کو چھپاتے رہے، اب جب وہاں جائیں گے تو چہرہ پہ نظر پڑ جائے گی، تو اس کی ترکیب نکل آ گئی کہ ایک ہیٹ لے لیا اور اس کے آگے سے پردہ ڈال دیا، تو چہرہ بھی چھپ گیا اور چہرے پہ کپڑا لگتا بھی نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کا کام بن گیا۔ تو جو کرنا چاہے اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا فلا رفث، کوئی بے حیائی کا کام مت کرنا، کہ کہیں جو ہے وہ تاک جھاگ کرنے لگ گئے، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے، یا اسی طرح ساتھ بیٹھ گئے مرد اور عورت نامحرم ہیں سب۔ اسی طرح سے جو ہے آج کل موبائل آیا ہوا ہے تو اس کا استعمال وہاں پر غلط ہو رہا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے اس میں، اور مردوں کی عورتوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اپنے حج کو بچائیں، اپنی اس عبادت کو بچائیں، اس کو خراب نہ کریں۔ ولا فسوق، یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو گناہ کا کام ہو، کوئی غیبت نہ ہو، کسی پہ بہتان نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جو فسق والا کام، گناہ والا کام ہو، ایسا کام جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو، ان کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اب ساتھ بیٹھ گئے تو غیبتیں شروع ہو گئیں، ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ ہنسی مذاق کے لیے تو وہاں نہیں گئے، حرم میں جو ہے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، حرم میں نہیں جا رہے، وہیں اپنی بلڈنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ جماعت کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، نماز کا وقت نکل گیا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو یہ ایسا آدمی نہ کرے، عبادت کے لیے وہاں گیا ہے تو پورے لگ کر عبادت کرے، اس کو ضائع نہ کرے، اس کو پورے لگ کر عبادت کرے۔ کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہ ہو کہ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ویڈیو بنا کر جو ہے اپنے ملک میں سینڈ کر رہے ہوں، دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں اب طواف کر رہا ہوں، اب میں ادھر جا رہا ہوں، اب میں دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یہ سب ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ اللہ کو دکھانے گئے ہو تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے گئے ہو تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ اتنا خرچ کر کے آدمی جاتا ہے اور وہ بھی ضائع کر کے آ جاتا ہے۔ اس لیے اس باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان باتوں کا پورا خیال رکھے، کوئی گناہ کا کام نہ ہو، کوئی غیبت نہ ہو۔ ابھی نیا الیکشن ہوا ملک کے اندر، اور آج کل لوگوں کا بہترین مشغلہ بس یہی موضوع ہے، اسی پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ وہاں جا کر بھی لوگ اس پر بحث مباحثے نہ کریں کہ جا کر بحث مباحثے شروع کر دیں کہ ان کو حکومت ملی، ان کو نہیں ملی، ایسا ہوا ویسا نہیں ہوا۔ جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، اس کو ملے اس کو ملے، تمہیں بلا کر کسی نے مشورے نہیں لینے ہیں کہ حکومت ہم کیسے چلائیں، اور نہ ہی تمہیں بلا کر کسی نے وزیر لگا دینا کہ بھئی ان کو وزیر لگا دو۔ اس لیے ان تمام باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع بالکل بھی نہ کریں۔ بازاروں کے اندر اپنا وقت ضائع بالکل بھی نہ کریں، بازاروں کے اندر اپنا وقت لگے رہیں عبادت کے اندر، آرام بھی کریں،
آرام بھی کریں اور عبادت میں اپنا وقت لگاتے رہیں. کوئی گناہ کا کام نہ ہو, کوئی سیاسی گفتگو نہ ہو, کوئی غیبت نہ ہو, کوئی نماز کو چھوڑیں نہیں, جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں, کوئی ہنسی مذاق نہ کریں, اس قسم کے کوئی فسوق کا کام نہ کریں, کوئی گناہ کا کام نہ کریں. اسی طرح حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حج کیا اور مینا کے موقع پر جب وہاں جاتے ہیں, قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد حلق کرواتے ہیں, سر منڈاتے ہیں, تو جن لوگوں نے حلق کروایا, سر منڈایا اور سر منڈانے کے ساتھ ساتھ ادھر بھی منڈا دیا اور داڑھی جو صاف کر لی, اس نے اپنا حج وہیں دفن کر دیا, اس نے. تو ایسا گناہ بھی نہ کرے. اللہ سے دعا مانگے. جن کو اللہ نے توفیق دی, جنہوں نے پوری جو ہے وہ سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی ہے, ان کو شکر ادا کریں اور اس کی جو ہے وہ دل میں عظمت ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے جنہوں نے نہیں رکھی ہوئی وہ دعا کر لیں کہ اللہ میں یہاں آیا ہوں, مجھے توفیق دے دیں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضر ہوں گا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا, تو کم سے کم جو ہے وہ ایک صورت تو بنا لے, کم سے کم یہ تو کہہ سکے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کر آیا ہوں. تو اس لیے کوئی یہ گناہ بھی نہ کرے کہ وہاں جا کر جو ہے وہ داڑھی منڈاتا رہے. ایسا کام بھی جو ہے وہ بالکل نہ کرے, گناہ کے کام نہ کرے, تو فسوق بھی نہ کرے, فسق بھی نہ کرے. اور تیسری چیز بتائی ولا جدال فی الحال, کہ جھگڑا بھی نہ کرے. اور یہ بھی کیونکہ ہوتا ہے, جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں, مختلف زبان کے لوگ, مختلف جو ہے وہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, ذرا سی بات کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے. بھئی یہ میرا بنیان کہ تیرا بنیان, یہ میری بوتل کہ تیری بوتل, اس کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے. بلڈنگ میں جگہ آگے پیچھے ہو گئی, جو ہے اس نے جگہ کم دے دی, کہیں کسی اور کمرے میں اٹھا دیا, تو کر جی ہمیں آرام نہیں مل رہا, ہمیں سکون نہیں مل رہا. وہاں آرام اور سکون کے لیے نہیں گئے, وہاں عبادت کے لیے گئے ہیں, وہاں. تو اس لیے ذرا سی بات کے اوپر جھگڑا نہ کریں. جی ہمیں کھانا ایسا مل رہا ہے, کھانا ویسا مل رہا ہے, اپنے طور پر اچھا نہیں ہے تو اپنے طور پر لے کے کھا لیں. چند دن کی بات ہے, چند دن صبر کر لیں, صبر سے کام لیں. حج تو نام ہی صبر کا ہے, وہاں صبر کرنا ہے اور خدمت کرنا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, صبر کریں, جو مصائب جو تکالیف آتی ہیں اس پر صبر سے کام لیں, اپنی زبان کو روکے رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت بھی کریں, بوڑھوں کی خدمت کریں, جو ہے ضرورت مندوں کی جو ہے وہ خدمت کریں. تو اس سے عبادت جو ہے وہ ثواب اور بھی بڑھ جائے گا. کوئی جھگڑا نہ کریں. مینا میں جھگڑا ہو رہا ہے تو عرفات میں جھگڑا ہو رہا ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا عرفات کے میدان میں کھڑو کے گالیاں دے رہے, فوش گالیاں دے رہے ہیں, عرفات کے میدان میں کھڑو کے گالیاں دے رہے ہیں. ایسے لوگ اپنا حج وہیں خراب کر کے چلے آتے ہیں. تو اس لیے یہ تین باتیں جو ذکر کی گئیں خاص طور پر, کہ جس نے بے حیائی کی یا کوئی گناہ کا کام کیا یا جھگڑا کیا, گالی گلوچ کیا, تو اس نے تو اپنا حج خراب کر دیا. اس لیے کہا گیا خیال رکھو حج کے موقع پر کوئی بے حیائی کا کام مت کرنا. اور معلوم ہو گیا کہ کیسی بے حیائی ہے. اور کوئی گناہ کا کام بھی مت کرنا, وہ بھی بتا دیا کیا کیا گناہ ہوتے ہیں. اور کوئی جھگڑا بھی مت کرنا. کوئی بات تمہاری طرف سے خراب ہوئی تو سب سے معافی مانگ لو, آخر تم بھی تو وہاں معافی مانگنے آئے ہو اللہ سے. تو اس لیے جو ہے تم بھی سب سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو. اور جو تم نے جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے تو پھر تو جو ہے وہ تم جو ہے وہ سب سے معافی مانگو. اگر تمہاری گڑبڑ اگر نہیں ہے, کسی اور کی طرف سے ویسی بات ہو گئی, تو اب بھی بدلہ مت لو, جھک جاؤ. جو جھک گیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا, اور جو ہے وہ اکڑنا چاہے گا اور اونچا ہونا چاہے گا, اللہ اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے. اس لیے اپنی زبان کو روکے رکھو, کسی سے جھگڑا بالکل بھی مت کرو, جو صبر سے کام لو. کوئی ناگواری والی بات پیش آتی ہے, صبر سے کام لو, عبادت کی طرف نظر رکھو, دعائیں کرو. کیا معلوم کہ دوبارہ یہ موقع ملے کہ نہ ملے, اس لیے جتنے دن کے لیے بھی وہاں گئے ہیں وہاں خوب عبادت کریں, جو ہے طواف کریں, نفلی طواف کریں. حج کے بعد زیادہ سے زیادہ طواف کریں, نفلی طواف کریں, عبادت خوب زیادہ کریں. روضہ رسول پر جب حاضری ہو تو وہاں خوب عبادت کریں. ادب کا پورا خیال رکھیں, کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو بے ادبی والی ہو. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اس لیے ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. تو یہ حج میں تین چیزیں ایسی جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں
کہ جس کے اندر آدمی کو اپنے حج کو اگر درست کر لے گا، ان 3 چیزوں سے بچا لے گا اپنے آپ کو، بے حیائی سے، گناہ کی باتوں سے، جھگڑے سے، اور پھر حج صحیح کر آئے گا، تو پھر اس کے لیے کہا گیا وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس کے معنی اس کو ابھی جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل، جیسے بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس کا کوئی گناہ نہیں، بچے کا کوئی گناہ نہیں، بالکل ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے وہ شخص کہ جو اس طرح سے حج کرے جیسا کہ کرنے کا حکم ہے، یہی وہ روح ہے حج کی۔ اور ویسے ہی حج کر لیا، بس گئے اور گھوم پھر کر چلے آئے، ایسی عبادت کر لی، گالی گلوچ بھی، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، بے حیائی بھی ہوئی، سبھی کچھ دکھاوا بھی ہوا، یہ سارے کام اگر ہوتے رہے تو ظاہر وہ روح ہی نہ رہی، بس حج تو ہو جائے گا اس کا، لیکن وہ ثواب اور وہ تاثیر حج کی اس کو حاصل نہیں ہوگی، جو ثواب ذکر کیا گیا حدیث میں وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ پھر جب واپس آتے ہیں تو واپس آتے، جب لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں، اس وقت بھی ایک گناہ یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو عزیز رشتہ دار لینے آتے ہیں، سب سے پہلے وہ ہار کا کام ہوتا ہے، گلے میں ہار ڈالنا شروع کرتے ہیں، گلے میں ہار ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جیت کا موقع ہے، ہار کا کیا کام، اس میں ہار کا کیا کام؟ تو وہ ہار ڈالنا شروع کرتے ہیں، پھر تصویریں بننی شروع ہوتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ تصویریں بننی شروع ہوتی ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں، چلو مرد مرد سے گلے مل لیں، عورت عورت سے گلے مل لیں، لیکن اتنا بھی خیال نہیں کرتے محرم ہے یا نامحرم مرد، نامحرم عورت سے بھی گلے مل رہا ہے، نامحرم عورت نامحرم جو ہے وہ مردوں سے بھی گلے مل رہی ہیں، تو اس طرح اپنے حج کو خراب نہ کریں۔ تو بہرحال جس نے حج ویسے ہی کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تو اس کا حج جو ہے وہ ہو جائے گا، اس کا حج جو ہے اس کے حج کی تاثیر جو ہے وہ ثواب جو اس کو پورا ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات گئے ہیں اللہ تعالی ان کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ وہاں رکھے اور ان کے حج کو قبول فرمائے، تمام ارکان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب واپسی کا وقت ہو تو اللہ تعالی سلامتی اور عافیت کے ساتھ ان کو واپس لائے، اور جو حضرات نہیں جا سکے ہیں اللہ ہم سب کو جو ہے وہ حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اور بار بار بلائیں، اللہ ہمارا آنا جانا وہاں پہ لگا دیں، اللہ ہماری تمام باتوں کو اور عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔